الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، سیاح لا مکاں، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ کیف و سرور مستی ہے مہرہ شریف میں، جاری خدا پرستی ہے مہرہ شریف میں، عالی وقار حضرت خواجہ پیر ہارون الرشید کی ایک بے نظیر ہستی ہے مہرہ شریف میں۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اور SBI TV چینل کے ذریعے اور YouTube کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ایمانی، نورانی، روحانی پروگرام جو ہے وہ اولیاء موڑا شریف کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کر ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، دربار عالیہ موڑا شریف کی بنیاد غوث الامت، بانی موڑا شریف، خواجہ خواجگان اعلیٰ حضرت حضور خواجہ پیر محمد قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی، جب آپ کے پیر و مرشد حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1870 کے اندر آپ کو دربار عالیہ کئیاں شریف میں خلافت عطا فرمائی، اور پھر اپنے سر سے ٹوپی اتار کر آپ کے سر مبارک پر رکھی اور فرمایا، جاؤ مسیاڑی مری کے علاقہ میں جنگل میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاؤ، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جس شخص کی انگلی پکڑیں گے میں اس شخص کا پنجہ پکڑوں گا، جاؤ اور جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ آپ کا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ 14 واسطوں سے امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سراندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے موڑا شریف کی سرزمین پہ جلوہ افروز ہو گئے، اور پھر اس شدت سے، اس محبت سے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے ذکر کیا، اللہ اکبر جل شانہ، کہ مری کے پہاڑ، مری کے درخت، مری کے پتھر جو تھے وہ بھی اللہ کا ذکر جو تھے اس میں محو ہو گئے، اور جو بھی آپ کے سامنے آیا آپ نے اسے باخدا کر دیا۔ آپ
کی روٹین تھی کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اسے 18 دن سے پہلے اجازت نہیں دیتے تھے اور 18 دنوں کے اندر ہی اسے باخدا کر دیتے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سینہ نور علی نور کیا ہوا تھا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ سمندر عطا کیا ہوا تھا کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اسے پکڑ کر ایک مرتبہ ولایت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتے اور فرماتے کہ اگر تو اب ثابت قدم رہے گا تو تیرا یہ نور تیرے سینے کے اندر یوں ہی چمکتا رہے گا، اور اگر یہ تو دنیا سے بے ثابت قدم نہ رہا تو میرا نور میرے سینے میں کے اندر واپس آ جائے گا، میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے اللہ اکبر جل شانہ 70 سال دربار عالیہ موڑا شریف میں بیٹھ کر مخلوق خدا کی خدمت کی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبین کی خدمت کی، اور برے صغیر کے بڑے بڑے پیر خانے جو ہیں، بڑے بڑے روحانی مرکز جو ہیں، وہ غوث الامت حضرت خواجہ پیر محمد قاسم موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرہون منت ہے، آپ کے خلفاء ہیں جن میں اللہ اکبر جل شانہ بر صغیر کی عظیم تاریخ کے اندر نیاریاں شریف، لکھن شریف، گمگول شریف، مظفر آباد شریف، گجرات شریف، اور اس کے علاوہ یعنی آپ کا سلسلہ آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا ایران کے راستے ترکمانستان، افغانستان سے ہوتا ہوا برطانیہ کی طرف یعنی یورپ میں تک جاتا ہے، اور آپ کو اللہ نے تکوینی ولایت عطا فرمائی تھی، یعنی فی العالم کے اندر پوری دنیا کے اندر آپ کی ولایت کا چرچا ہوا، اور آپ کے مریدین کی تعداد جو ہے وہ آپ کے زمانے کے اندر 14 لاکھ انسان تک جا پہنچی، 14 لاکھ بندوں نے حضرت خواجہ پیر محمد قاسم موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت فرمائی، اور پھر آپ نے 1912 کے اندر اپنے بیٹے غوث المعظم راہبر اعظم طریقت نسبت رسولی اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر نذیر احمد آل معروف سرکار موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مجھ سے بھی زیادہ خدمت کرے گا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی تلوار جو ہے میری تلوار سے 18 گز آگے جا کر لگتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ولایت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ نے اس کو ولیوں کا بادشاہ بنایا ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مدینہ پاک سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ جاؤ موڑا شریف میں پیر نذیر احمد کے پاس جا کر ان سے دین کی تعلیم حاصل کرو اور ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے خلافت حاصل کرو۔ اللہ اکبر جل شانہ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دربار عالیہ جب کئیاں شریف میں پیش کیا تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے دربار عالیہ کئیاں شریف کا بے انتہا احترام کیا ہے، اور ہمارے ادب کی وجہ سے ہم نے آپ کو ایسی ولایت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہاری 7 پشتیں بغیر مشقت کے وقت کے غوث کتب اور ابدال پیدا ہوں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، باقی سب غوث الامت حضرت خواجہ پیر محمد قاسم موڑوی کے خلیفہ ہیں لیکن آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ جب کسی کو مرشد پاک کی بارگاہ سے کچھ عطا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تب مرشد جو ہیں اپنے اس مرید کو اپنے گلے لگاتے ہیں یا اسے اپنا نائب بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وہ عظیم بندے ہیں کہ حضور غوث زماں قطب دراں مفسر قرآن شہباز طریقت شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلعت قیومیت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اور جو خلعت قیومیت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی تھی، وہی خلعت قیومیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث الامت بانی موڑا شریف حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اور غوث المعظم راہبر اعظم
طریقت نسبت رسولی اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر نذیر احمد سرکار مولوی کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی دربار عالیہ موڑا شریف میں گزاری اور ساری زندگی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبین کی خدمت کی، اور اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا نام سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور فرمایا کہ تمام سلاسل جو ہیں وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، باقی جتنے بھی سلاسل ہیں، سلسلہ عالیہ قلندریہ، تمام سلاسل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو آپ نے بلا واسطہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وظائف کچھ ترتیب دیے، جن کا نام اوراد نذیریہ جو تھا وہ رکھا، اور اس سلسلے کا نام سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کہ یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے۔ اور آپ نے بھی ساری زندگی دربار عالیہ موڑا شریف میں بیٹھ کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبین کی خدمت کی، اور مخلوق خدا کو خدا کی راہ دکھائی، اور کئی ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو تھے ان کو واصل باللہ فرمایا، یعنی خدا کی ذات کے ساتھ ملایا۔ اور پھر آپ نے اللہ اکبر جل شانہ 1958 کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا شہزادہ ہارون الرشید جو ہے وہ طریقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو مجھ سے بہتر جو ہے وہ چلائے گا۔ اور پھر 22 جولائی 1960 کو آپ کا وصال مبارک جو تھا وہ دربار عالیہ موڑا شریف کے اندر ہوا۔ 22 جولائی 1960 کو آپ کا وصال ہوا، اور 28 اگست 1960 کو آپ کے چہلم شریف کی تقریب کے اندر تمام صاحبزادگان اور خلفاء نے حضرت غوث زماں، قطب دراں، مفسر قرآن، شہباز طریقت شیر شاہ غازی، اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر ہارون الرشید صاحب کی دستار بندی فرمائی۔ اور 1960 سے لے کر آپ کی تاریخ ولادت جو ہے، تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1935 ہے، لیکن آپ اس وقت 25، 26 یا 27 سال کی عمر تھی۔ آپ اس وقت موڑا شریف کی مسند پہ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر آپ نے اپنی ساری زندگی دربار عالیہ موڑا شریف میں بیٹھ کر مخلوق خدا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی۔ آپ نے سب سے پہلے مسند نشین ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے بغداد میں پیران پیر روشن ضمیر سیدنا حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے پہنچے۔ آپ نے وہاں پر سلام کیا اور کچھ دن قیام کیا۔ ان دنوں کے اندر آپ کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل پاک میں جانا نصیب ہوا۔ یہ روحانی معاملات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ظاہر کے اندر بھی یہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں جب پہنچے تو آپ کے والد محترم حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار مولوی اور آپ کے دادا جان حضرت خواجہ محمد قاسم مولوی بھی حضور غوث پاک کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پھر آپ کو حکم ہوا حضور غوث پاک کا بھی اور آپ کے والد صاحب اور آپ کے دادا جان کا بھی کہ آپ دربار عالیہ موڑا شریف میں بیٹھ کر دین اسلام کی خدمت کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ اور پھر حکم ہوا کہ یہاں سے مدینہ پاک جائیں، اور مدینہ منورہ سے پھر مکہ شریف میں عمرہ کر کے آپ نے واپس موڑا شریف جانا ہے۔ پھر آپ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد مدینہ پاک میں حاضر ہوئے۔ جب مدینہ پاک میں حاضر ہوئے کچھ دن آپ نے قیام کیا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کچھ اقوال ایسے ہیں کہ آپ کو ظاہر کے اندر، کچھ اقوال ایسے ہیں کہ آپ کو باطن کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پشت مبارک پہ 6 مہریں لگائی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو ایک سونے کا تاج جو تھا وہ پہنایا۔ آپ نے عرض کی حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دست نبوت، دست شفقت پھیرا
اور فرمایا اے ہارون رشید، ہم نے آپ کی ڈیوٹی موڑا شریف میں لگا دی ہے، آپ موڑا شریف جائیں اور جا کر میرے دین کی خدمت کریں، اور جا کر موڑا شریف میں مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت پیر ہارون رشید صاحب پھر وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد مدینہ پاک سے، جہاں سے باہر جانے کو جی نہیں چاہتا، آپ مکہ المعظمہ، مکہ المکرمہ کے اندر جو تشریف لے گئے، عمرہ ادا کیا، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم سے آپ دربار عالیہ موڑا شریف میں واپس آ گئے، اپنی مسند پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ نے ایک مرتبہ آپ نے 58 آج جو ہے وہ کیے ہیں، اور جب مدینہ پاک سے آپ واپس آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو ہر سال حج کے لیے بلایا کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا، اور اللہ کے بندے اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے کرتے ہیں، اور پھر اس کام کے اندر رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ جب لوگوں کو بیعت فرمایا کرتے تھے تو ہمیشہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نماز جو ہے وہ 5 ٹائم پڑھا کرو، نماز کے اندر سستی نہیں کرنی، نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، درود شریف جو ہے وہ کثرت سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھو۔ بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ پیش ہوتے تھے کہ حضور میرا فلاں بات ہے، میرا فلاں معاملہ ہے، تو آپ فرمایا کرتے کہ درود شریف پڑھا کرو۔ اکثر لوگوں کو یہ حکمت آپ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ نے دین اسلام کی کس طرح تبلیغ کی؟ آپ کا سلسلہ پاکستان سے ہندوستان، ایران، افغانستان، امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ، یعنی پوری دنیا کے اندر آپ نے دورے فرمائے، اور پھر آپ کی تبلیغ سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین میں داخل ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آ گئے۔ آپ نے دربار عالیہ موڑا شریف کی کس طرح خدمت کی کہ آپ سے پہلے موڑا شریف کے اندر کوئی سڑک نہیں تھی، آپ نے ایک سڑک کشمیری بازار سے بنوائی جو دربار عالیہ موڑا شریف تک، دربار شریف تک جاتی ہے، اور ایک سڑک جو ہے وہ گولڈنا سے، مشہور و معروف راستہ ہے گولڈنا سے اور کشمیری بازار سے۔ اور آپ کے زمانے سے پہلے بابا جی صاحب نے ایک چھوٹی مسجد تھی لکڑی کی، جب کبھی طوفان آتا تو وہ مسجد ہلنے لگتی، یعنی وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ آپ نے جامع مسجد موڑا شریف کے اندر تعمیر کروائی، جو اس وقت دربار عالیہ موڑا شریف کے اندر موجود ہے، موڑا شریف کی سرزمین پہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ زمین پتھریلی نہ ہوتی، یعنی اونچائی میں اور گہرائی میں نہ ہوتی، سیدھی ہوتی، تو میں اتنی بڑی مسجد بناتا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد ہوتی۔ اور آپ نے خود مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا، اور آپ خود اپنے سر پہ اللہ اکبر جل شانہ کنکریٹ اٹھا کر جب مسجد کا آخری چھت پڑا تو آپ خود جو تھے بے نفس نفیس مسجد پاک کی تعمیر میں شامل ہوئے، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم سے کام کیا، اور فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دنیا کے اندر مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے جنت کے اندر اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا۔ یہ میرے رب العالمین کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ حج بیت اللہ شریف کے موقع پر حضرت پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد صاحب کے اور اپنے خلفاء کے ساتھ مدینہ پاک میں موجود ہیں۔ مواجہ شریف کے سامنے حاضری ہوئی، اب تمام خلفاء نے مراقبہ کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ آنکھیں کھول کر کھڑے تھے۔ آپ کے والد صاحب حضرت پیر نذیر احمد صاحب کے خلیفہ تھے، انہوں نے جب مراقبہ کیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ اللہ کے محبوب ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر
آپ کا محبوب بندہ کون ہے، سید الاولیاء کون ہے، ولیوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت نے حرکت فرمائی، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جن کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ کریم آقا و مولا شہنشاہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ہمارا محبوب بندہ جو ہے وہ پیر ہارون رشید ہے۔ فرمایا تیرے پیر و مرشد جو تیرے سامنے کھڑے ہیں یہ تمام ولیوں کے بادشاہ ہیں، ہم نے ان کو ولیوں کی بادشاہی، ولیوں کی سرداری عطا فرمائی۔ بلکہ جب آپ بغداد شریف کے اندر آپ پہنچے تو شہنشاہ بغداد نے 6 مہریں آپ کی پشت مبارک پر لگائی اور فرمایا جاؤ اے پیر اے ہارون رشید، ہم نے آپ کو تمام فقیروں کا بادشاہ بنایا۔ اسی طرح جب مدینہ پاک میں پہنچے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مہریں آپ کی پشت مبارک پر لگائی اور فرمایا اے ہارون رشید، ہم نے آپ کو تمام ولیوں کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو تھی وہ سرداری عطا فرمائی تھی، اور آپ کو وہی خلعت قیومیت عطا کی گئی تھی جو امام ربانی، حضرت مجدد الافسانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار موڈوی اور حضرت خواجہ پیر محمد قاسم موڈوی کو عطا کی گئی تھی۔ وہی خلعت قیومیت جو تھی وہ حضور پیر ہارون رشید صاحب میرے پیر و مرشد کو عطا کی گئی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں نے ایک موقع پہ یہ لکھا تھا کہ دل کی مراد ملتی ہے موہڑا شریف میں، دل کی مراد ملتی ہے موہڑا شریف میں، فیضان قاسم جاری ہے موہڑا شریف میں، ولیوں کے بادشاہ ہے میرے خواجہ پیر ہارون الرشید، غوث زماں ہے جلوہ نما موہڑا شریف میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ میرا واقعہ، بس میں یہ اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا تو پھر خلیفہ صاحب جو تھے انہوں نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کہنے لگے پیر صاحب سے کہ حضور پیر صاحب میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پیر صاحب نے ارشاد فرمایا جو تم عرض کرنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، اگر میں تمہیں بتاؤں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو خلیفہ صاحب نے عرض کی حضور اگر آپ بتائیں تو میرے ایمان کو مزید تقویت ملے گی، میرا دل اور خوش ہو جائے گا۔ تو آپ نے وہ سارا واقعہ جو تھا وہ اسی طرح سنا دیا کہ جب تم نے آنکھیں بند کی، تمہاری دل کی آنکھیں کھلیں، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو پوری کائنات کے اندر اپنا محبوب بنایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت روئے زمین پر ولیوں کا بادشاہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے پیر و مرشد جو تیرے سامنے پیر ہارون رشید کھڑے ہیں یہ ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1998 کے اندر اپنے نور نظر لخت جگر حضور شہزادہ عالم حضور شہزادہ ڈاکٹر پیر غلام محمد گوہر نذیر گوہر صاحب کو دستار بندی فرمائی اور فرمایا کہ یہ مجھ سے بھی بہتر سلسلہ عالیہ نسبت رسولی کی خدمت کریں گے اور یہ طریقت نسبت رسولی کی گاڑی کے ڈرائیور ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد مجھ سے بہت بہتر طریقے سے یہ موہڑا شریف کی اور طریقت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین مبین کی خدمت کریں گے۔ تو محترم حضرات انشاءاللہ العزیز دربار عالیہ موہڑا شریف میں اس سال جو عرس مبارک ہے وہ 10، 11 اور 12 جون کو بروز جمعہ ہفتہ اتوار کو دربار عالیہ موہڑا شریف میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے، جس کے اندر لاکھوں انسان جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ ولایت تقسیم کی گئی ہے وہ موہڑا شریف سے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ریکارڈ موجود ہیں اس بات کے، پوری کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر موہڑا شریف کے خلفاء موجود ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبین کی خدمت پر مامور ہیں، اور میرے پیر و مرشد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور اہل بیت کی غلامی کا درس دیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جاتا ہے کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم کو اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔